الرحیم الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكاملين الهادين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب ذوق و شوق محبت و الفت کے ساتھ پڑھ لیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی انتہائی واجب التعظیم و تکریم محترم و مکرم و معظم سامعین و حاضرین حضرات، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محفل پاک کے نیک آب پر جو آپ نے سب نے مل کر اس جامع مسجد کے منتظمین، انتظامیہ، بالخصوص استاد الحفاظ قاری محمد مظفر اقبال چشتی صاحب کی سرپرستی میں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا. ذیشان بھائی، باقی بھی جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں اور آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں، موضوع بھی نیا نہیں ہے. سبحان اللہ. موضوع بھی نیا نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے مل جل کر ہی باتیں کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل جل کر بیٹھنا اپنے بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور جتنے بھی دوست و احباب ہیں، یہ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میاں جی والے، سونگ والے بھائی، اللہ ان کے کاروبار میں بھی ترقیاں دے. اس مسجد کو تا قیامت اسی طرح آباد و شاد فرمائے، اس کی رونقوں میں اضافہ فرمائے، بہاروں کو قائم رکھے. یہ یقین رکھیں، میرے گھر میں کوئی بندہ آئے نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا کھلاؤں، اچھا پلاؤں، اچھی جگہ بٹھاؤں. کوشش ہوتی ہے کہ خدمت کروں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ کی بھی یہی یقیناً کوشش ہوتی ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اس کو اچھا کھلانا چاہیے، اچھا پلانا چاہیے. تو جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ خدا کا مہمان ہوتا ہے. آپ جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ یقین کر لیجئے نگاہ خدا میں بھی بیٹھے ہیں اور نگاہ مصطفیٰ میں بھی بیٹھے ہیں. اس کو اس نگاہ پر ناز ہو، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. لوگ بے شک تھوڑے ہیں، مجمع تھوڑا ہے، اگر ہم نے پاکوں کا ذکر کرنا ہے، حضور سے نسبت رکھنے والے اس شاہکار اعظم، تاجدار صداقت، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کے شہریار، جانشین احمد مختار، زینت دربار مصطفیٰ، رونا کی بازار مصطفیٰ، کشتہ انوار مصطفیٰ، حامل دیدار مصطفیٰ، امام المتقین، اسلط الصادقین، سید المجاہدین، افضل الصحابہ، امام الصحابہ، سید الصحابہ،
अशरफ الصحابہ, अकरम الصحابہ, खलीफतुर रसूल, बिला फसल, अफजलुल अंबिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया, दरसगाहे मुहम्मदिया के तलमीज़ अव्वल, तूरे रिसालत के कलीमे अव्वल, हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाहे सिदाकत नवाज में चंद बुरहाए अकीदत पेश करने हैं। बस यहाँ से मैं अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर पैदा हुए, बड़ी तवज्जो तलब हदीस पाक है, जिस दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पैदा हुए, अल्लाह ताला ने जन्नत की तरफ तवज्जो फरमाई। अब जरा हदीस में जो तत्वीक है, तरतीब है, और इस हदीस पाक में जो मज़ा है ना, जो मैंने लिया है, मैं चाहता हूँ सब तक ये मज़ा और ये लुत्फ़ पहुँच जाए। अब तरतीब को देखिए, जिस दिन हज़रत अबू बकर पैदा हुए, अल्लाह ने कहाँ तवज्जो फरमाई? जन्नत में। सारे बोले ना, जन्नत में। कहाँ तवज्जो फरमाई? जन्नत। जन्नत में। अबू बकर पैदा हुए, रब्बुल आलमीन ने जन्नत की तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया, ए जन्नत, आज तेरा वारिस पैदा हो गया है, आज तेरा वारिस पैदा हो गया है। उसको आवाज़ थोड़ी सी कम रखें, बस लफ्ज़ों की समझ आनी चाहिए। मैंने कोई तर्ज़ शर्ज़े नहीं लगानी, शोर शोर नहीं लगाने, राग शाग नहीं लगाने, और सादा सादा सी बातें करनी है, तो तवज्जो रखिएगा। हज़रत अबू बकर पैदा हुए, अल्लाह ने तवज्जो किधर फरमाई? जन्नत की तरफ, और इरशाद फरमाया, ए जन्नत, तेरा वारिस पैदा हो गया है, तुझ में वही आ सकेगा जिस सीने में इस पैदा होने वाले का प्यार शामिल हो। जन्नत में वही आएगा जिसमें इस पैदा होने वाले का प्यार होगा। अब जन्नत ने सुन लिया, जन्नत ने कहा कि कौन है ऐसा पैदा होने वाला कि जिसके लिए अल्लाह फरमा रहा है कि ए जन्नत, तुझ में वही आएगा जिसके दिल में इस पैदा होने वाले नौमौलूद का प्यार और मोहब्बत और इश्क होगा। जन्नत ने कहा, मैं जरा जमीन की तरफ तवज्जो तो करूं, जमीन की तरफ तवज्जो करूं और देखूं कि पैदा कौन हुआ है। अब देखिए, अल्लाह ने तवज्जो जन्नत की फरमाई, जन्नत की तरफ फरमाई, जन्नत की तवज्जो सिद्दीक़ अकबर की तरफ हुई। यार बड़े ढीले बोले हो तुम्हारी। हजरत अबू बकर पैदा हुए। मैं क्योंकि चिश्ती आदमी में बात का मजा लेता हूँ, सुरूर लेता हूँ, और हकीकत बात है, आज मैं शान सिद्दीक़ अकबर पे कवाली करके जाऊंगा और मजा आएगा। हजरत अबू बकर पैदा हुए, तवज्जो हुई अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ। जन्नत को कहा कि तेरा वारिस आ गया है, तेरा वारिस पैदा हो गया है, तुझ में वही आएगा जिसके सीने में इसका प्यार होगा। जन्नत बड़ी हैरान हुई, उसने कहा, देखूं तो सही जमीन की तरफ कौन ऐसा पैदा हुआ है कि जिसकी विलादत में अल्लाह ने मेरी तरफ तवज्जो रहमत फरमा के मुझे ये ऐलान फरमाया है। जब जन्नत जमीन पर मुतवज्जे हुई, ताजदार सिदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे को देखा, अर्ज करने लगी, मौला, तेरी मखलूक में कोई ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहेगा कि मैं जन्नत में ना पहुंचूं, जन्नत में ना आ जाऊं। हर एक की मुंतहा, हर एक की इंतहा, हर एक की तलब, ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू यही होगी। किसी फिरके से ताल्लुक रखे, किसी गिरोह से ताल्लुक रखे, किसी जमात से ताल्लुक रखे, जनाब उसकी ख्वाहिश यही है कि मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। मुंतहा, इंतहा यही है, मकसूद, मतलूब यही है, जन्नत में पहुंच जाए। लेकिन आज जन्नत जमीन की तरफ मुतवज्जे करके ये तमन्ना कर रही है, मौला, जिसको तूने पैदा फरमाया है, इसके शरफ से मुझे भी इज्जत अता फरमा। इसके शरफ से। देखिए मेरे आका करीम हदीस पाक है, जन्नत का हर कोई तालिब है। जाना चाहते हैं या नहीं? जन्नत में जाना है हमने, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत बनी हुजूर के गुलामों के लिए है। ये हमें बातें ही हैं कि और चले जाएंगे और चले जाएंगे, नहीं भाई,
بھئی جنت میں وہی جائے گا جو صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ یاد رکھنا، ہم میں تفریق نہیں، نہ ہم تکابر والے لوگ ہیں، شانوں کا مقابلہ کرائیں، عظمتوں کا مقابلہ کریں۔ تو ہوتا کون ہے مقابلے کرانے والا؟ تجھے کیا پتا صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ تجھے کیا پتا فاروق اعظم کی عظمت کیا ہے؟ تجھے کیا پتا عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ تجھے کیا پتا مولا علی کی شان کتنی اعلیٰ ہے؟ تکابر والے لوگ نہیں، مقابلے والے لوگ نہیں، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور یہی پیار ہمیں یہ درس دیا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل۔ یہ ہمیں درس دیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی درس دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یہ درس دیا، اگر کامیاب رہنا چاہتے ہو، دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ بڑی کامیابی کی طرف بھاگو، بڑی کامیابی کو حاصل کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا، بھئی اگر دنیا و آخرت میں، قبر و حشر میں، پل صراط پہ، میزان پہ اگر کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، پھر آؤ نسخہ بتاتا ہوں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرو، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابوبکر پیدا ہوئے جنت کی طرف، اللہ کی توجہ، اللہ نے توجہ کر کے جنت کو مختلف فرمایا، جنت زمین کی طرف متوجہ ہوئی، زمین کی طرف متوجہ ہو کر ابوبکر کے چہرے کو دیکھ کر جنت یہ خواہش کر رہی ہے، مولا ابوبکر کو میرے اندر داخل فرمانا۔ اب دیکھیں حدیث پاک ہے، ہر بندے کی منتہا جنت ہے، جنت جانا چاہتا ہے، اور جنت 3 لوگوں کی طلب کرتی ہے۔ خود جنت، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان الجنت تشتاق الی ثلاث، کہ جنت جو ہے وہ 3 مردوں کا اس نے طلب کیا کہ یا اللہ ان کو تو ضرور بھیجنا، ان کو تو ضرور بھیجنا۔ اب یہاں پہ میں حدیث پاک کو ملا رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی طلب کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی حضور نے یہ فرمایا تھا تاجدار صداقت آ گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میں کوئی پابندی تو نہیں لگی ہوئی، کیونکہ دیکھو نا لطف لینا ہے، گل کا مزہ لینا ہے، سرور لینا ہے۔ تقریراں بڑیاں نے، میرے تو بڑے بڑے خطیب اتنے آئے ہونے نے، آن گے تو تقریراں سنان گے، میں تو جڑا نا تقریر سنان نہیں آیا، میں تھوڑے دل دے وچ جڑی ناڑ ہے نا جہدے وچ عشق تے محبت بھرے آਉਂدا، میں اونوں جگان واسطے آیا۔ یاد رکھیں تاجدار صداقت آ گئے، حضور نے فرمایا پہلا بندہ یہ ہے جس کی جنت طلب کرتی ہے، پہلا بندہ یہ ہے جس کی جنت طلب کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہے، جنت اس کی مشتاق ہے، جنت اس کی طلب کرتی ہے۔ فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ اس کے قصیدے مصطفیٰ بھی گاتا ہے، خود خدا بھی گاتا ہے۔ منقبت ایسی، آپ کی صفت ایسی، کمال ایسا۔ اور پھر میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ آگے حضور نے طویل شان بیان فرمائی حضرت ابوبکر کی۔ جب آئینہ کا پہلا بندہ یہ ہے کہ جس کی جنت طلب رکھتی ہے، آرزو کرتی ہے، فرمایا ابوبکر کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اتنا لمبا کلام فرمایا، ہم باقی 2 لوگوں کا نام پوچھنا ہی بھول گئے۔ باقی 2 لوگوں کا نام پوچھنا ہی بھول گئے کہ وہ کون تھے۔
اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ فاضلہ مجتہدہ فقیہہ محبوبہ محبوب خدا، رازدان محبوب خدا، چین محبوب خدا، قرار محبوب خدا، سکون محبوب خدا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما تھے۔ ام المومنین میرے آقا کے سر کو دبا رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو بتائیں کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا اس سوال میں کیا علم کی بات ہے۔ جب میں اس سے پردہ اٹھاؤں گا مجھے یقین ہے آپ جتنے مخلص ہیں، عاشق ہیں، مومن ہیں، باوفا ہیں، صالح ہیں، صادق ہیں، اس جملے کو سن کر خدا کی قسم دل میں، جگر میں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑے پھر سبحان اللہ کہنا، نہیں تو مجھے واپس کر دینا، میں بڑے شوق سے لے جاؤں گا۔ جملہ بڑا ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ، زمین پر کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمانوں کے تارے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے سائنس نے، ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی مگر آج تک آسمان کے تاروں کو کوئی گن نہ سکا۔ ام المومنین نے اس سوال سے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرما دیا کہ لوگوں، ستاروں کو سائنس نہیں جان سکتی، مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میرے آقا جانتے ہیں کتنے ستارے، میرے آقا جانتے ہیں کیونکہ میرے آقا خود بھی ستارے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالنَّجْمِ، قسم ہے اس ستارے کی، قسم ہے اس ستارے کی۔ کون سے ستارے کی؟ یہ کون سا ستارہ ہے بتا دوں؟ سننا چاہتے ہیں؟ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، کون سا ستارہ ہے؟ جبریل امین آئے حضور کی خدمت عالیہ میں، میرے آقا نے فرمایا جبریل کم عمر ہوتا، تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا یہ قاعدہ ہے، عمر ہمیشہ بڑا پوچھتا ہے چھوٹے سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھوٹے نے پوچھا ہو دادے کی عمر کو، جناب آپ کی عمر کیا ہے؟ تجھے کیا پتا وہ کب پیدا ہوا کس طرح، تو ہے ہی چھوٹا۔ ہمیشہ بڑا پوچھتا ہے، بڑے مصطفیٰ ہیں۔ پوچھ رہے کم عمر کا، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا حضور عمر کے بارے میں میں جانتا نہیں۔ فرمایا کچھ اندازہ تو ہوگا؟ کہا ہاں یہی ہے، ایک چوتھے حجاب میں ستارہ تھا۔ بڑے ڈھیلے بولے ہو یار۔ ایک چوتھے حجاب میں ستارہ تھا جو 70,000 سال چمکتا تھا، 70,000 سال غائب ہو جاتا تھا۔ حضور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، بس یہی میری عمر کا اندازہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے آقا نے قسم اٹھا کے بتایا والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل اللہ کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد عربی تھا۔ وہ ستارہ میں تھا، اسی ستارے کی رب نے قسموں کا ذکر فرمایا۔ ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا، کملی والا خلد کی جاگیر سے پہلے بھی تھا۔ ستارہ ہے جس کی قسموں کا ذکر ہے۔ اچھا جبریل نے کہا حضور میں مانتا ہوں وہ ستارہ آپ تھے۔ بڑی توجہ، یہاں تک حدیث پاک آپ نے سنی ہوئی ہے، میں آگے ذوق کی بات کرنے لگا۔ کہا حضور 70,000 سال ظاہر ہوتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ کیوں بھی سوال ہے یا نہیں؟ پھر ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ 70,000 سال ظاہر ہوتے تھے، 70,000 سال غائب ہو جاتے تھے، پھر کہاں جاتے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا جب قیام میں ہوتا تھا نظر آتا تھا، جب سجدے میں جاتا تھا غائب ہو جاتا تھا۔ اور بھائی ابھی عبادت، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، قیام بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے ازلی ابدی سرمدی حقیقی ذات یا خدا کی ہے یا محمد مصطفیٰ کی ہے۔ کہا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ہیں۔ عمر کا نام آجے شیطان ڈر جاتا ہے۔
ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا عمر کے نالین کے نشانات سے شیطان بھاگتا ہے، جوتیوں کے نشانات سے شیطان بھاگتا ہے۔ بھئی آج کل کے دور میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ شیطان ہی بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ رب نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ انسان ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے، بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بدراہ کرتا ہے، اسے نیکیوں سے ہٹا کر گمراہیوں میں لا کھڑا کرتا ہے، اسلام سے دور کر کے کفر کے ماحول میں سجا دیتا ہے۔ یہی شیطان کا کام ہے۔ سب سے بڑی مشکل اس زمانے میں، اس دور میں، اس کائنات میں، اس جہان میں جناب شیطان سے بچنا ہے۔ اور میرے آقا کریم نے 15 صدیاں پہلے شیطان سے بچنے کا نسخہ بتا دیا۔ فرمایا جب تمہیں یہ خطرہ پڑ جائے کہ شیطان غالب آ جائے گا، عمر کا نام لیا کرو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ عمر کی نیکیاں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں مغموم ہوئی، میں نے عرض کی حضور میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ یہ تو حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں اور تیرے ابے کی ایک غار والی نیکی سب سے بڑھ کر ہے۔ اچھا غار والا واقعہ آپ نے بڑا سناتے رہتے ہیں خطیب عالم دین صاحب کو، میں ایک دو باتیں اس پر کر رہا ہوں، واقعے کی طرف اشارہ ہے، واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ حضور غار میں ہیں، صدیق اکبر کی گود میں سر ہے۔ ایسا موقع، ایسے لمحات تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور کا چہرہ ہے، ابو بکر کی آنکھیں ہیں، زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں۔ آج تو جناب زمین پر عرش آ گیا، آسمان آ گیا، ابو بکر کی گود میں دونوں جہان کی دولت نعمت عظمیٰ ہے۔ جناب میرے آقا علیہ السلام ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہے۔ میں بڑی محبت والا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر جملہ پسند آئے نا، نیا جملہ ہے، نئی بات ہے، تو پھر سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ کسی نے خوب کہا کہ زمانے میں نہ ایسی ریحل کبھی دیکھی ہے، نہ ایسا قرآن کبھی دیکھا۔ زمانے میں نہ ایسی ریحل کبھی دیکھی، نہ ایسا قرآن دیکھا۔ اور بھائی ریحل ابو بکر کی گود ہے، قرآن محمد کا چہرہ ہے۔ میں یہاں سے اگلی بات کر رہا ہوں، غار میں سانپ والا واقعہ بڑا سنا ہے آپ نے۔ حضور بیٹھے تھے، ابو بکر تھے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر، بیٹھے غار میں ہیں، غار ثور میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں جعفر کشتی پر تیار ہو گئے، کشتی پر سوار ہو گئے۔ اے ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں انصار اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، اب حضور ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں، ابھی تو ہجرت کا سفر ہے، راستے میں ہیں، اور حرم سے غار ثور کا جو فاصلہ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ دور بھی نہیں۔ حضور ابھی مکہ کی حدود میں ہیں، باتیں مدینہ کی کر رہے، ابھی مکہ کی حدود میں ہیں اور باتیں مدینہ کی کر رہے ہیں۔ یہاں تک نہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ میرا نبی ہے، یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے باتیں آسمانوں کی کرتا ہے، فرش پہ بیٹھے ہوئے باتیں عرش کی کرتا ہے، مقام پہ بیٹھے ہوئے باتیں لامقام کی کرتا ہے۔ یہ وہ عظمت والا، یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے عالم ما کانا و ما یکون بنایا ہے، جو قریب رہ کر بعید کے حال بتاتا ہے، جو یہاں بیٹھ کر وہاں کے حال بتاتا ہے، یا جو مکہ میں بیٹھ کر مدینہ کی باتیں بھی بتا دیتا ہے، کشتیوں پر سواریوں کے سوار کو بھی جان لیتا ہے، گھروں میں جاتے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان لیتا ہے، کھانے والی چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں، پینے والی چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا آج اس جامع مسجد قادریہ میں بیٹھنے والوں، تم غلاموں کو، عاشقوں کو، جو تاجدار صداقت کی اس محفل میں آ کر رونق اور زینت بنے ہو، مسجد میں اللہ کے مہمان بنے ہو، یہ یقین کر لو میرا نبی آج اپنی پاک نگاہوں سے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری محفل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی بات کہا میں جعفر کو
اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، ابھی جعفر طیار پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، کشتی کا واقعہ بعد کا ہے۔ مجھے اگر وقت ہوتا نا میں بتاتا یہ کشتی والا واقعہ کیا ہے، تو بہرحال یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ بھی کچھ پڑھا کریں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ حاصل کیا کریں۔ ابھی حضرت جعفر طیار پیدا نہیں ہوئے، حضور نے فرمایا ان کا کشتی میں سوار ہونا بھی دیکھ رہا، پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا حضور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھائیں؟ بڑے ڈھیلے بولے ہو یار، تو میں فارسی تو نہیں نہ کیا، ایک بار آنکھوں سبحان اللہ۔ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے مجھے بھی نظر آئے، اور یہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، حضور کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا جائے تو میرے آقا اسے پورا ضرور فرماتے ہیں۔ ایک لا ہے جو آپ کی زبان پر نہیں آتا، مانگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہے وعدہ شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں تو بھائی داد رسی کر کے تو دیکھو، سوال کر کے تو دیکھو، دستے دراز دامن دراز کر کے دیکھو، یا ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے، یا جھولی پھیلانا بھی شرط نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں صرف دل میں خیال آ جائے، میرے آقا اس خیال کو جان بھی لیتے ہیں، مراد کو پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ بتاؤں کہ حضور نے فرمایا ابوبکر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور جو چاہیں وہی ہوتا ہے، بڑا بڑا جملہ ہے یار، آنکھوں سبحان اللہ، جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، ایک مرتبہ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، فلاں صحابی کو بلا کے آؤ، ابو خیسمہ ان کا نام تھا صحابی رسول کا، کہ ابو خیسمہ کو بلا کے آؤ۔ وہ صحابی جب گئے نا گھر میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے، گھر میں موجود نہیں۔ کب گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی شام کو گئے ہیں۔ کب واپس لوٹیں گے؟ کہا جی 10 دن کا وہ کہہ کر گئے۔ صحابی رسول واپس آئے، اب انہیں یہ مناسب نہ لگا کہ حضور نے بلوایا ہے، میں کیا کہوں کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ وہ واپس آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں بھیجا تھا ابو خیسمہ کو بلانے، یہ چپ۔ یہ حضور کے غلاموں کا انداز ہے، حضور نے سکھایا ہے نا، نہ میں نے نہیں کرنی ہے نہ تم نے نہیں کرنی ہے، جو تم مانگو گے میں دوں گا۔ اب صحابی رسول کی مجبوری، کہا حضور میں گیا تھا، فرمایا چپ ہو جاؤ، ابھی بات شروع کر رہے تھے، حضور میں گیا تھا، فرمایا چپ ہو جاؤ، اس کو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو گئے۔ ایک گھوڑ سوار سامنے آیا، جب اس نے گھوڑے کی ٹاپوں سے مٹی اور گرد و غبار اڑا، اس کی شکل جو ہے وہ پہچانی نہ جا سکی۔ جب وہ قریب آیا، اب حدیث کے لفظ سننا، میرے آقا نے فرمایا کن ابا خیسمہ، اے گھوڑے پہ سوار ہو کر میرے پاس آنے والے ابو خیسمہ بن جا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب وہ قریب آ کے گھوڑے سے اترا، میں نے دیکھا وہی صحابی تھے جس کو حضور بلا رہے تھے، وہی ابو خیسمہ تھے ان کو حضور بلا رہے تھے۔ تو حضور جو چاہیں وہی ہوتا ہے، حضور جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ وہ چاہیں تو کسی ادنا کو اعلیٰ بنا دیں، وہ چاہیں تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیں، وہ چاہیں تو عمر کو فاروق اعظم بنا دیں، وہ چاہیں تو عثمان کو غنی اعظم بنا دیں، وہ چاہیں تو مولا علی کو حیدر کرار بنا دیں، وہ چاہیں تو حسن پاک کو مصلح اعظم بنا دیں، وہ چاہیں تو حسین پاک کو شہید اعظم بنا دیں، وہ چاہیں تو عبداللہ بن مسعود کو فقیہ اعظم بنا دیں، وہ چاہیں تو عبداللہ بن عباس کو مفسر اعظم بنا دیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ تو چاہے کہ ابو بکر ہو سکتا ہے، حضور پھر کرم فرمائے، آپ نے بھی جعفر پیدا نہیں ہوئے دیکھ لیا، کشتی پر سوار ہونا، انصاریوں کے گھروں کو بھی دیکھ لیا، حضور نے اپنا رحمت والا ہاتھ، کہہ دیں سبحان اللہ، رحمت والا ہاتھ، برکت
برکت والا ہاتھ، نور والا ہاتھ، فیض والا ہاتھ، کرم والا ہاتھ، فضل والا ہاتھ، سخاوت والا ہاتھ، وجاہت والا ہاتھ، شرافت والا ہاتھ حضرت ابو بکر کی آنکھوں پہ رکھ دیا، حضرت ابو بکر کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ اب دیکھیں دکھانے کے لیے آنکھیں کھولنا پڑتی ہیں، مگر یہ عشق کا محکمہ الٹا چلتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عشق کا محکمہ ہے، آنکھیں بند کر دی، میرے آقا نے ہاتھ رکھا، فرمایا ابو بکر دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ کہا حضور قیامت تک آنے والے آپ کے سارے غلاموں کے چہروں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں رک کے جملہ بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا۔ جس کا ہاتھ آنکھوں پہ آ جائے وہ قیامت تک دیکھ سکتا ہے، خود ہاتھ والا کہاں دیکھتا ہو؟ جو بریلی کے تاجدار سے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ اللہ حضرت بھی بڑے کمال کے عاشق، یہ نہیں فرمایا سر عرش تک انتہا ہوتی ہے، فرمایا پر سر عرش پر ہے تیری گزر، عرش سے بھی آگے جاتے ہیں، عرش سے بھی آگے جاتے ہیں۔ یہی ہے حضرات محترم میرے آقا کریم علیہ السلام، تو یہی ہے غار میں جب ہاتھ رکھا نا مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر کو قیامت تک آنے والے غلاموں کے چہرے نظر آ گئے، چہرے نظر آ گئے۔ اب توجہ کرنا بھئی حضرت ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کی جنت طلب کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کی بات ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز تھے، آپ نے پوچھا اين ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، کہا ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں بیٹھا ہوں۔ حضرت ابو بکر آئے، قام رسول اللہ، رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر آئے، میرے آقا کھڑے ہو گئے، جن کا استقبال عرش پر فرشتے کریں، جن کا استقبال مسجد اقصی میں نبی کریں، رسول کریں، صاحب شریعت، صاحب طریقت، صاحب حقیقت، صاحب معرفت، جن کا انبیاء استقبال کریں، عرش پر جن کا فرشتے استقبال کریں، آج وہی نبیوں کا تاجدار، رسولوں کا سلطان ابو بکر کا کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے۔ یہ اس لیے قیام ہوا، اس لیے استقبال ہوا، قیامت تک آنے والے اس بندے کو میرے آقا نے مخاطب کر کے بتا دیا کہ اے ابو بکر کا بغض رکھنے والے، جب بھی تیرے دل میں ٹیڑھ آ جائے، بغض آ جائے اور کوئی چیز نہ دیکھنا، صدیق اکبر کے لیے محمد عربی کا قیام کرنا ہی دیکھ لینا۔ میرے آقا نے استقبال کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، فرمایا آگے آگے، حضرت ابو بکر کو فرمایا آگے آگے۔ حضرت ابو بکر آگے آئے، میرے آقا نے سر مبارک پکڑا، بڑی محبت والی روایت ہے، قبل بین عینیہ، حضور نے ابو بکر کی پیشانی پر بوسہ دیا، حضرت ابو بکر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بتا اگر حضور کا ہاتھ آٹے کو لگ جائے، سارا دن تندور میں کھڑا رہے، روٹی نہیں پکتی، آگ نہیں اثر کرتی، جس پیشانی پر بوسہ آ گیا ہو۔ بڑے ڈھیلے بولے ہو، تمہاری بات کیا ہاتھ لگ جائے نا آٹے کو، سارا دن تندور میں رہے، آگ اثر نہیں کرتی، تو بھائی جس پیشانی پہ محمد کے لب لگ گئے ہوں گے اس ابو بکر کی شان کتنی آگے۔ اچھا میں رک کے ذرا اس بات کا آپ کو اور زیادہ مزہ دے رہا ہوں، میرے آقا نے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، محمد کے لب ہیں، ابو بکر کی پیشانی ہے، میرے آقا کے لبہائے مبارک حضرت ابو بکر کی پیشانی ہے، میرے آقا چوم رہے ہیں۔ چومنا محبت کی علامت، چومنا
محبت کی علامت اولاد کو اس لیے چوما جاتا ہے محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا لِقُرَّةِ عُیُونِہِم جو اولاد کو چومتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے چومنا محبت کی علامت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ابو بکر کی پیشانی چومی. ابو بکر نے میرے آقا کے نام کو چوم کے بتایا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا جو میرے آقا کے نام کو چومتا ہے عزت کو عظمت کو شان کو سلام کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سلام ہے قبر میں بھی سلام ہے حشر میں بھی سلام ہے میزان میں بھی سلام ہے. وہ بندہ ہے کہ اس پر خدا بھی راضی ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے. ایک دن حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نہ حمام پہ نہانے کے لیے گئے. شیخ سعدی شیرازی حمام پہ نہانے کے لیے گئے تو کسی بندے نے آپ کو مٹی دی نہانے کے لیے. پہلے لوگ نہاتے تھے اب تو ملتانی مٹی آ گئی. پہلے تو صابن وغیرہ یا شیمپو وغیرہ یہ تو نہیں ہوتی تھی مٹی سے ہی نہاتے تھے. حضرت شیخ سعدی نے مٹی اٹھائی تو انہیں خوشبو آئی مٹی سے خوشبو آئی. آپ نے مٹی سے سوال کہا کہ تو اتنی خوشبودار کیسے ہو گئی. اللہ والے ہیں یہ جس سے چاہیں کلام کر سکتے یہ اللہ کے مقبول ہیں. آپ نے بوستان میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے اور میں نے مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں ایسی خوشبو کیسے آئی کہ تیری خوشبو سونگھ کر میں مست ہو گیا. تجھ میں یہ خوشبو کیسے پیدا ہوئی. اس مٹی نے کیا جواب دیا. اس نے کہا اے شیخ سعدی میں وہی مٹی ہوں میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے بس چند دن میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں ان کی ہم نشینی کا یہ اثر ہوا ہے ان کی صحبت اور معیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہی پھول والی خوشبو مجھ میں بھی آ گئی ہے میں لوگوں کو مست کرتی جا رہی ہوں. اب جناب سمجھ لینا اگر مٹی چند دن پھولوں کے ساتھ رہے اس کی خوشبو سے سعدی جیسا عالم سعدی جیسا نام کو مسرور ہو جاتا ہے رقصاں ہو جاتا ہے. مٹی پھولوں کے ساتھ رہے اس کا یہ مقام ہے جس کی پیشانی پہ محبت کے لب آ جائیں اس ابو بکر کا مقام کتنا. میں بڑی خوبصورت قرآن مجید کا دامن تھام کے عرض کروں بس گفتگو میری ختم ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد قرآن کی آیت فرمایا قسم ہے مجھے اس شہر مکہ قسم ہے مجھے اس شہر مکہ. بھئی کیوں مکہ کی قسم اٹھائی. لوگوں نے لکھا جی کسی نے لکھا جی وہاں بیت اللہ تھا اس وجہ سے کسی نے کہا جی وہاں صفا ہے مروہ ہے مزدلفہ ہے مینا ہے مقام ابراہیم ہے حجر اسود ہے رکن یمانی ہے یہ سارے متبرک مقامات ہیں اس وجہ سے. یہ تو پہلے بھی تھے یہ پہلے تھے یا نہیں. بیت اللہ کی تعمیر اول تو جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام نے فرمائی ان کے دور میں تھا. جناب ابراہیم نے اس کی تعمیر نو فرمائی پھر تعمیر فرمائی ان سے پہلے بھی تھا. صفا مروہ مزدلفہ مینا یہ مقامات پہلے بھی تھے مگر قسم نہیں اٹھائی گئی. قرآن سے پہلے کتابیں آئیں صحائف نازل ہوئے نہ تورات میں قسم کا ذکر نہ زبور میں قسم کا ذکر نہ انجیل میں قسم کا ذکر نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں ذکر کسی میں قسم کا ذکر نہیں ہے. بھئی قسم کی وجہ کیا ہے یاد رکھنا قسم کی وجہ بیت اللہ نہیں ہے یہ مقامات نہیں ہے یہ پہلے بھی تھے. اللہ نے اگلی آیت میں جواب دے دیا فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ قسم اٹھانے کی وجہ محمد کے قدم ہیں جہاں یہ لگ جاتے ہیں اس مٹی کی بھی خدا قسمیں اٹھاتا ہے. پیروں کے نیچے آ جائے مٹی